वक्त में अल्लाह जल्ल शान ने जो मुत्तकी लोग हैं, जो नेक लोग हैं उनकी दुआ का तज़किरा फरमाया कि नेक लोग, मुत्तकी लोग जो गुनाहों से बचते हैं, सगीरा गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, और अगर गुनाह हो जाते हैं तो फ़ौरन तौबा कर लेते हैं। तो ये लोग जो हैं ये अल्लाह ताला से ऐसे दुआ करते हैं, कहते हैं कि रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। ये अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तो मोहतरम सामिन कराम, नेक लोगों की दुआ के अंदर अल्लाह ताला ने एक बात ये इरशाद फरमाई, कहते हैं फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह करने के बाद जो बंदा तौबा कर लेता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू, गुनाह के बाद जो बंदा तौबा कर लेता है वो ऐसा है जिस तरह उसने गुनाह किया ही नहीं है। क्योंकि गुनाह के लिए अल्लाह ताला ने उसूल ये बताया कि जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि थोड़ी देर इंतज़ार करो, अभी इसका गुनाह न लिखना, मुमकिन है कि इसको थोड़ी देर में नदामत हो और फिर ये अपने गुनाह से तौबा कर ले। अगर बंदा तौबा कर लेता है तो फरिश्ते सिरे से लिखते ही नहीं हैं। अगर बंदा तौबा नहीं करता और वक्त पूरा हो जाता है तो फरिश्ते एक गुनाह लिखते हैं जो उसने एक किया है। जबकि नेकी का उसूल अल्लाह ताला ने कुछ और बनाया कि जब कोई बंदा एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया कि एक के बदले में 10 नेकियां लिखना। तो नेकियां 10 लिखी जाती हैं और अगर कोई बंदा गुनाह करता है तो गुनाह 1 लिखा जाता है। फिर जब बंदा किसी भी ज़िंदगी के लम्हे के अंदर तौबा कर लेता है और अपनी पिछली ज़िंदगी पर नदामत का इजहार करता है तो अल्लाह ताला फिर भी माफ़ कर देते हैं। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, कि हर इंसान गुनाहगार है, हर बंदे से गुनाह होता है, लेकिन बेहतर गुनाह करने वाले वो लोग होते हैं जो गुनाह के बाद तौबा कर लेते हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इंसान हो और फिर उससे गुनाह भी ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक हदीस कुदसी के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि अगर पूरी दुनिया के लोग मोमिन बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं और एक बंदा भी अल्लाह का नाफरमान इस कायनात के अंदर बाकी न रहे, सारे के सारे लोग नेक हो जाएं, तो अल्लाह ताला इस दुनिया को ख़त्म कर देगा। फिर ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो गुनाह भी करेंगे और उसके बाद फिर तौबा भी करेंगे, क्योंकि ये तौबा का अमल अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में रखा, फरमाया कि इस एक दरख्त का फल न खाना, बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उसी दरख्त का फल खा लिया जिससे अल्लाह ने मना किया था। तो अल्लाह ने फरमाया तूने ये क्या किया? तो फ़ौरन उन्होंने नदामत का इजहार किया और अपनी गलती तस्लीम कर ली। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, बहरहाल उनको दुनिया के अंदर ज़रूर भेज दिया। शैतान से गलती हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो शैतान ने दलीलें पेश की अपनी बड़ाई पर और आदम अलैहिस्सलाम की हक़ारत पर। तो वो अकड़ गया, उसने तकब्बुर किया, अपनी गलती को तस्लीम ना किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उसको मरदूद बना दिया। तो जो बंदा गुनाह के बाद तौबा कर लेता है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होता है। तो नेक लोग, मुत्तकी लोग जब दुआ करते हैं तो कहते हैं फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाह हमारे गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, और साथ ये भी कहते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा ये बात इरशाद फरमाई कि जब तुम दुआ करो तो अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया करो, और जब जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फ़िरदौस का सवाल किया करो। और फरमाया कि तुम जहन्नम से पनाह मांगा करो, क्योंकि जब बंदा 3 दफ़ा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम खुद अल्लाह ताला से अर्ज़ करती है कि अल्लाह ये बंदा जहन्नम से पनाह मांग रहा है, इसको जहन्नम से निजात अता फरमा दे। तो मुत्तकी लोगों की कुछ सिफ़ात अल्लाह ताला ने मज़ीद बयान फरमाई। तो सबसे पहली सिफ़त सब्र करना, जो मुत्तकी की अल्लाह ने सिफ़त बयान फरमाई। तो सब्र 3 माने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एक सब्र का माना ये है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इबादत मुक़र्रर फरमाई हैं, जो चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, और इसी तरह माँ बाप की खिदमत करना और भी नेकी के जितना काम है, इताअत और फर्माबरदारी के काम हैं, तो बंदा अपने आप को इन इताअत और फर्माबरदारी के कामों में लगा के रखे। एक ये सब्र होता है। दूसरा सब्र होता है कि बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले काम बिल्कुल छोड़ दे, गुनाह वाले काम बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि गुनाह के अंदर एक लज्जत है। तो जब वो बंदा गुनाह छोड़ता है तो एक लज्जत से महरूम हो जाता है। तो दूसरा सब्र का माना गुनाह छोड़ देना, नाफरमानी के काम छोड़ देना। और सब्र का तीसरा माना जो हमारे यहाँ आम तौर पर मशहूर और मारूफ़ है वो ये है
کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو برداشت کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ معنی زیادہ مشہور ہے۔ تو جو متقی لوگ ہیں تو ان کی پہلی صفت اللہ نے بیان فرمایا صابرین کی، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، مطلب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اندر لگا کے رکھتے ہیں اور نافرمانی کے کام نہیں کرتے، اور اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اللہ کی رضا سمجھ کر اس پر خاموش ہو جاتے ہیں اور اس پر چپ ہو جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ بیان فرماتے ہیں والصادقین، کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، چاہے ان کے اپنے خلاف ہو، ان کے والدین کے خلاف ہو، چاہے اپنے خاندان کے خلاف ہو، سچ کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس امت کے سب سے بڑے جو سچے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدیق رکھا تھا۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے غار ثور میں تشریف لے گئے اور اپنے پورے خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا گئے۔ ان کی بیوی گھر میں کھانا بناتی تھی، ان کی خدمت یہ تھی۔ ان کا غلام بکریاں چرانے کے بہانے غار ثور پر جاتا تھا اور دن بھر جو کافروں نے مشورے کیے ہوتے تھے وہ جا کر بتاتا تھا، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ سارا دن کافروں کی مخبری کرتا تھا۔ اور جو ان کی بیٹی تھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ کم عمر بچی تھی، ان کی سیدنا صدیق اکبر نے ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ گھر سے وہ رات کو اندھیرے میں کھانا اٹھاتی تھی اور پہاڑوں کا سفر اکیلے کر کے غار ثور کے اندر تشریف لے جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو کھانا پہنچایا کرتی تھی، صبح بھی اور شام بھی۔ رات کے اندھیرے کے اندر جاتی اور رات کے اندھیرے کے اندر ہی واپس آ جاتی۔ تو ایک مرتبہ کھانا لے کر جا رہی تھی تو راستے میں ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ سچ سچ بتا کہ تیرے نبی اور تیرے والد کہاں چھپے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ کہاں ہیں لیکن بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل نے سختی کی، انہوں نے نہ بتایا۔ بالآخر ابو جہل نے ان کے سر کے بالوں سے پکڑ کر زور سے ان کو پتھر کے ساتھ مارا تو جس سے ان کا سر پھٹ گیا، ان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ تو انہوں نے اپنے دوپٹے سے اپنا سر باندھ لیا تاکہ خون رک جائے۔ اگلے دن جب وہ کھانا دینے کے لیے گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے مجھے پکڑ لیا تھا اور مجھے کہا کہ بتاؤ تمہارے والد اور تمہارے نبی کہاں ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے پتہ ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو بتا دیتی یا پھر تھوڑا سا جھوٹ بول دیتی کہ مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے۔ تو وہ فرمانے لگی کہ میں صدیق کی بیٹی ہوں جن کو لقب آپ نے صدیق دیا تھا، تو اگر میں آج جھوٹ بول دیتی تو ہمارے والد کی صداقت کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کی دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور تیسری صفت بیان فرمائی والقانتین کہ اللہ تعالی نے جو ان کے اوپر احکامات بھیجے ہیں ان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور ان کی پابندی کرتے ہیں۔ مومن بندہ جب مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو ذہنی سکون ملتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پہچان بالکل آسان ہے کہ جب تم کوئی نیکی کا کام کرو تمہارا دل خوش ہو جائے، جب تم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے تمہارا دل غمگین ہو جائے، جب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھ لینا کہ تم مومن ہو۔ تو نیک بندے جو ہوتے ہیں واقعی اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دل ہی ان کو سکون ملتا ہے، اگر کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو واقعی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو تیسری صفت اللہ نے فرمایا قانتین کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی والمنفقین کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جو بندہ 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے تو 1 کے بدلے 10 اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ضرور ہی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے۔ جو بندہ جو ہے زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ، زیادہ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلی صفت اللہ نے ارشاد فرمائی والمستغفرین بالاسحار کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور آخری حصے کے اندر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اور رات کے آخری حصے کے اندر تہجد کے وقت اٹھ کر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو سحری کے وقت استغفار کرنا اس کی بہت فضیلت آئی، کیونکہ بندہ ہوتا ہے یہ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ تو یہ تہجد کی نماز خالصتاً محبت کی نماز ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بازار نکلے کسی کام کے لیے تو دیکھا ہے کہ ایک باندی فروخت ہو رہی تھی۔
تو اس باندی کے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کی نورانیت تھی۔ تو اس کا جو مالک اس کو بیچ رہا تھا وہ اعلان کر رہا تھا کہ یہ باندی برائے فروخت ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے۔ تو اس کو خریدنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں بھی چلا گیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ اس کے اندر عیب یہ ہے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، بہکی بہکی باتیں کرتی ہے، لیکن مجھے اس کے چہرے میں خاص نورانیت محسوس ہوئی تو میں نے اس کو خرید لیا۔ میں اس کو گھر لے آیا، میں نے گھر کے سارے کام اس کو سمجھا دیے، تو وہ بہت فرما بردار تھی، گھر کے سارے کام اچھے طریقے سے کرتی تھی اور میری خدمت بھی اچھی طریقے سے کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے میں اپنے معمولات پورے کر کے سو گیا، تو رات کے کسی لمحے کے اندر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس باندی نے مصلی بچھایا ہوا ہے اور وہ کھڑی نماز پڑھ رہی ہے۔ کچھ دیر نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد پھر بیٹھ جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، پھر راز و نیاز کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، دعا مانگنا شروع کر دیتی ہے، پھر اٹھ کے نماز شروع کر دیتی ہے۔ تو ساری رات اس باندی کا یہ معمول رہا۔ میں حیران رہا کہ یہ تو بہت نیک ہے، جبکہ اس کا مالک اس کو مجنون کہہ رہا تھا۔ بعد جب رات کا آخری حصہ ہوا، تہجد کا وقت ہوا، تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے اللہ، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں۔ تو میں نے اپنے بستر سے اس کو آواز دی، میں نے کہا کہ تم ایسے دعا نہ کرو، بلکہ تم یوں کہو کہ اللہ، جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں۔ تو وہ باندی کہنے لگی کہ میرے آقا، اگر میرا اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو رات کو مجھے مصلی پر کھڑا نہ کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے کہ میں رات کو اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، مصلی پہ کھڑی ہوتی ہوں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دیتا ہے، اور اگر میرا اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے مصلی پہ کھڑا نہ کرتا اور تجھے میٹھی نیند نہ سلا دیتا۔ اس کے بعد اس باندی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زور سے کہا کہ اللہ، آج تک تیرا اور میرا معاملہ راز کے اندر تھا، آج میرا اور تیرا معاملہ مخلوق کو پتہ چل گیا، اب میرا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس کے بعد اس باندی نے زور سے اللہ اکبر کہا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والمستغفرین بالاسحار، کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں، متقی وہ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، اب ہماری خطاؤں کو اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، سچ بولنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھ کر توبہ استغفار کرنے والے ہیں۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔